السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41 اور 42 41 42 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے جو دو آیات کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا ذکر فرمایا، جن کے اعمال کا انجام اور قیامت کے دن ان کا جو بدترین انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ دنیا میں رہنے والے بہت سارے منافقین، مشرکین جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عملوں کا کیا حشر ہوگا، ان باتوں کے بارے میں کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، جس کے اجازت کے بغیر کائنات میں کہیں پر بھی کوئی روشنی اور کوئی نور نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی مثالیں توحید کی بیان فرمائی ہیں، توحید کی کچھ ایسی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھیلے ہوئی جو نشانیاں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے، جن کے اوپر اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے، جو ہدایت کی شکل میں انسانوں کے دلوں کے اندر جا کر کے جگہ پکڑتا ہے، اس نور کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، آسمان کے نیچے جو زمین ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، آپ اس آسمان اور زمین کے درمیان آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، اس میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ گرائیں گے تو وہ سیدھے کہاں جائے گا؟ زمین پہ آتا ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، اس میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوگا تو وہ اپنے وزن کے ساتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ جاتا ہے۔ کیونکہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروتواکرشن ڈالا ہے، گریویٹی ڈالا ہے، ایک کشش ثقل ڈالا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر فضا میں ڈالی جائے تو وہ سیدھے زمین پر آئے گا۔ لیکن اسی آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جو فضا ہے، اس میں بہت سارے پرندے قطار در قطار، جھنڈ در جھنڈ اپنے پروں کو کھولے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ زمین پہ نہیں گرتے ہیں۔ کبھی کبھی اڑتے اڑتے وہ پرندے اپنے پروں کو بند بھی کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اڑتے اڑتے وہی پرندے اپنے پروں کو بند بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر نہیں گرتے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ سکھایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ والطیر الصافات، اور پر کھولے ہوئے جو پرندے اڑتے رہتے ہیں۔ والطیر الصافات کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈ در جھنڈ اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، صف بنائے ہوتے ہیں، قطار در قطار ہوتے ہیں اور اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اڑتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورے کائنات کے اوپر ہولڈ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کوئی بھی چیز تم آسمانوں اور زمین کی فضا میں ڈالو تو وہ نیچے گر جائے گا، لیکن یہی پرندے جب اپنے پروں کو کھولے ہوئے یا اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے آسمان میں اڑتے رہتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتے۔ یہ ہنر سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ہنر سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو نشانی بناتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں پرندوں کو روکے ہوا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے تو کیا پرندے رک جائیں گے؟ نہیں رکیں گے، پرندے گریں گے زمین پر، لیکن رب چاہتا ہے، اسی لیے پرندے آسمان میں رکے ہوئے، آسمان و زمین کے بیچ میں۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، حتیٰ کہ حیوانات، نباتات، جمادات، یہ پیڑ پودے، پتھر، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جس میں پرندے بھی آتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو پرندوں کی چہچہاٹ سنتے ہیں نا صبح صبح جو پرندوں کی چہچہاٹ سنتے ہیں، وہ چہچہاٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اصل میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے وہ تسبیح ان کے اندر الہام کر دیا ہے، اللہ نے وہ تسبیح ان کو سکھلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن تم اس کو نہیں جانتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ وہ رب جس نے سب کو تسبیح سکھلایا، انسانوں کو بھی سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ ابھی کبھی کبھی ہم کتاب پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی دعا آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ لکھا دیجئے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے سکھایا ہے، اسی لیے سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، انکلوڈنگ آسمانوں اور زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں اور پرندے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ جس کو انسانوں کو سمجھنا چاہیے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، جتنی بھی جاندار ہیں سب اپنی عبادت کو بھی جانتے ہیں اور اس کی تسبیح کو بھی جانتے ہیں، یعنی جو اللہ کی عبادت ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کی جو تسبیح ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں نے جان لیا۔ کیسے جان لیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جنوایا، ان کو بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کو ایسے تسبیح کرنا ہے، ایسے اللہ کی عبادت کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں بالکل مصروف ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابند ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے وہ کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جناتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کر سکتا ہے، کیسے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پابند بنایا ہے، ہر چیز کو، ایون انسان کی جو زندگی ہے، جس کو انسان جی رہا ہے اپنے جسموں کے ساتھ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تابع بنایا ہے۔ ہمارے جسم کو اللہ نے اپنے تابع بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ کیا کوئی آدمی سیدھے بڑا ہو کر کے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ نوجوان ہوتا ہے، پھر وہی بچہ ادھیڑ ہوتا ہے، پھر وہی بچہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ مر جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک نے جان لیا اپنی نماز کو اور اپنی عبادت کو، جو اس کو اللہ کے لیے انجام دینا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ اور اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ جتنے بھی کائنات میں مخلوق ہیں سب میری تسبیح اور میری عبادت میں مشغول ہے، اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا، اور آگے مزید فرمایا اللہ نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے، واللہ علیم بما یفعلون، مخلوقات جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانکاری کے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری میں ہے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین دونوں ہیں۔ آسمانوں اور زمین دونوں کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے، سب پر اللہ کا اختیار ہے، ہر ایک پر اللہ کا اولڈ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سبھی کو لوٹنا ہے، ہم انسانوں کو بھی لوٹنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ بولنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس دنیا میں آ کر کے جو اللہ کے نور کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے،
اور اس دنیا میں آ کر کے جو نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں لوٹنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اس کو ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، اور جیسا عمل کیا رہے گا ویسا اس کو بدلہ پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النجم آیت نمبر 31 میں فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنایا، دنیا میں انسانوں کو بسایا، جناتوں کو بسایا، کیوں؟ تاکہ جس نے برے عمل کیے ہوں دنیا میں رہ کر کے اس کو اس کا بدلہ مل جائے، اور جس نے اچھے اعمال انجام دیے اس دنیا میں رہ کر کے اس کو اس کا بدلہ مل جائے۔ اچھا عمل ہر وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، برا عمل ہر وہ عمل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔